किया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल एहतराम शौकत इस्लाम सादात कराम पीरान उज़्ज़ाम मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का अज़ीमुश्शान नूरन अला नूर कैफ़ावर प्रोग्राम बसिलसिलाए जश्न गौसुल वरा इनेकात पजीर है और इसी पर ही गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। सामीन मुहतरम, वो कहते हैं खुमरियों ने तोतियों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फुगा मेरी। गुफ्तगू का जो धनी था वो चरागे बज़म था। मैं तो इनकी महफिल में बस बेज़ुबां सा हूँ। आपने बहुत खूबसूरत खिताबात समात फरमाए और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियात के खिताब आपने समात फरमाए। हर फूल अपनी खुशबू रखता है, हर फूल की नज़ाकत अपनी है। मैं इंतहाई ममनून हूँ। हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब मोहब्बत व इखलास मुजाहिद तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबुव्वत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद वाजद अली शाह साहिब गीलानी मद्दज़िल औलाली कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इतने बड़े प्रोग्राम में शामिल किया। यकीनन ये घड़ियाँ क़यामत के दिन मेरे लिए और आप सबके लिए ज़रिया नजात हैं। यहाँ पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अख्तर अली शाह साहिब गीलानी मद्दज़िल औलाली आप भी शुरू से लेकर अब तक रौनक अफरोज़ हैं। इंतहाई कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अस्मत शाह साहिब गीलानी मद्दज़िल औलाली आप भी स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब गीलानी ज़ीद मजदहू आप भी स्टेज पर जलवागर हैं। और अभी अभी आपने जो खिताब समात फरमाया वो फैज़ान हमदम का के तर्जुमान हैं और किबला पीर साहब की उमंगों के तर्जुमान हैं और इंतहाई दर्द और इल्म से सीना भरपूर नज़र आता है और बहुत बड़ी हस्ती की आगोश में परवरिश पाई है। वो अभी आपको उनके वलायत के नवालों से नवाज रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फैज़ान हमदम को हमेशा जारी और सारी रखे, पूरे मुल्क में इसको आम फरमाए, पूरी दुनिया में इसको आम फरमाए। शहीद ख़त्म नबुव्वत पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद अजमल शाह साहिब गीलानी आपके मिज़ार पुरनवार पर हाज़री का शरफ़ हो रहा है और दुनियाए इश्क़ व मोहब्बत और दुनियाए तसव्वुफ़ के अज़ीम दरख्शां सितारे ताबिंदा सितारे हज़रत पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब गीलानी मद्दज़िल औलाली आपकी मोहब्बतों शफ़क़तों एहसानात के फैज़ की चादर सब पर तनी हुई है और इस ज़मीन के हिस्सा ख़ास में पीर तरीक़त मारफत रमूज़ हकीकत पीर सैयद असगर अली शाह साहिब गीलानी भी आराम कर रहे हैं। उनका फैज़ भी इस वक्त पूरी दुनिया में लोग फैज़ याब हो रहे हैं। मैं इन तमाम हस्तियों की बारगाह में मोहब्बत से सलाम पेश करते हुए अपने सफ़र के दोस्त ख़तीब मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना गुलजार हुसैन साहब चिश्ती
और इंतहाई अपने शेख और अपने आस्थाने से वाबस्ता हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वकास साहिब नक्शबंदी फैज़ी, जिनकी मायत में मुझे यहाँ हाज़री का शर्फ हो रहा है, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। सामीन मोहतरम, वक़्त की नज़ाकत पेश नज़र है, लंबा चौड़ा इरादा नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती आप दूर करेंगे। ज़ोर लगा के मैं तकरीर नहीं कर सकता, ज़ोर लगाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए, इसलिए 2-4 मिनट के लिए इतना ज़ोर नहीं लगा सकता। आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, वैसे भी आपका पैमाना भर रखा है उलमा ने। मैं बस इतना अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल मजदुल करीम ने कुरान मजीद में जगह जगह अपने दोस्तों का जिक्र किया है। कह दो सुबहान अल्लाह, जोर से कह दो सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों का जिक्र किया है और उनकी सिफात का जिक्र किया है, उनके मरातब का जिक्र किया है, और जो उन्हें इख्तियार अल्लाह ने दे रखे हैं उनका जिक्र किया है। तो आज हमने बात करनी है पीर पीरा, मीर मीरा, मोहिउद्दीन, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, वाली बगदाद। अगर सुभान अल्लाह आता है तो, अगर खुदा ने आपके हिस्से में लिखा है तो, अगर फरिश्तों को चाहते हो को वो भी लिख ले कि आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। पीर पीरा, मीर मीरा, मोहिउद्दीन, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, वाली बगदाद, माहे जीला, शाह गीला, आयातुम मिन आयात रब्बानी। हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह व रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जिक्र जमील है, जश्न गौसल वरा है, जश्न का समा है। चेहरों पे थकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि चेहरों पे खुशी के आसार होने चाहिए। आपके लब भी मुस्कुराए, आपकी पेशानी भी मुस्कुराए, क्योंकि हमारा ताल्लुक रब ने उनसे जोड़ रखा है जो बे इख्तियार नहीं। सदियां बीत गई, आज भी दिलों पर राज गौसे समदानी का है। लंबी बात नहीं करता, मैं हैरान हूं। हजरत जाबर ने हजूर का खाना बनाया, तवज्जो कीजिए, मैं इशारे करूंगा, वक्त नहीं। हजरत जाबर, खंदक खोदी जा रही है, हजूर अलैहिस्सलाम का एक गुलाम गिरने लगा, हजूर ने फरमाया इसको संभालो। दूसरा गिरने लगा, हजूर ने फरमाया इसे संभालो। पूछा तुम्हें हुआ क्या है? या रसूलल्लाह 1 दिन फाके से हूं। दूसरा कहता है या रसूलल्लाह 2 दिन से फाके में हूं। मेरे बद्दुहा के चेहरे वाले, माज़ाक के काजल वाले, ताहा की जबी वाले, ऐनुल्लाह की अख वाले, सिबगातुल्लाह के रंग वाले, मुजम्मल की चादर वाले, मुदस्सर के कम्बल वाले, ला अमरोका की जान वाले, वल असर के जमाने वाले, यूहा के प्यारे लब वाले, ऐनुल्लाह की प्यारी अख वाले, वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबह की हसी सवारी के कदमों की शान वाले, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम की अजमत वाले। और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे भाई तू 1 दिन फाके से है, गिर रहा है, तू 2 दिन से फाके में है, गिर रहा है, तू जानता है रब्बे कायनात की कसम तेरे मोहम्मद ने 3 दिन हो गए आज तक कुछ नहीं खाया, फिर भी अपने कदमे नबुव्वत पे खड़ा नजर आता है। जाबर के कानों में आवाज पड़ गई, जाबर दौड़ कर घर गया, कहने लगा आका तो 3 दिन से खाया कुछ नहीं, हम रोज खा रहे हैं, मर जाना चाहिए। बीवी कहती हुआ क्या है? कहने 3 दिन हो गए हजूर फाके से हैं, बात लंबी आपने सुन रखी है, आपने खाना बना दिया। हजूर की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह घर तशरीफ लाइए, 3-4 बंदों को साथ भी ले आइए, आपके लिए खाना तैयार है। तवज्जो करना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब कान पे की गई आवाज को सुना, मेरे आका बुलंद आवाज से कहा ओ गुलामों, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं दर्जनों नहीं 300 सहाबा इकराम लगे। फरमाया ओ गुलामों घबराओ नहीं, खाने का इंतजाम हो गया। अब जाबर को पसीने आने लगे, भाग के घर गए,
کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ بیگم نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پسینہ ہے، گھبراہٹ ہے۔ کہنے لگی 4-5 بندوں کا اہتمام، کملی والے نے سب کو بلا لیا۔ اس میرا سلام، وہ خاتون اس کے قدموں کی دھول پر کروڑوں ساقی قربان ہو۔ کہنے لگی ارے تجھے کیا ہو گیا؟ 3-4 بندوں کا فکر ہمیں ہے، 300 جانے اور مصطفیٰ جانے۔ جو میں بات کرنا، میں نعرے کا وقت نہیں، میں بڑی مہربانی، وقت کم ہے، آپ نے 4:30 نماز پڑھنی ہے، بڑی مہربانی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے اس خاتون نے، صحابیہ نے کہا 3-4 کا فکر ہمیں ہے، 300 جانے مصطفیٰ جانے۔ میں قربان جو بات آپ کو پتا ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ لباب ڈالا، 300 بندے نے کھانا کھا لیا، برتن اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے، پیٹ بھر گئے، کھانا کم نہیں ہوا۔ کتنی مرتبہ لباب ڈالا؟ جو نہ بولے، جو بولے وہ مدینے جائے، جو بولے اسے بلڈ پریشر نہ ہو، جو زور سے بولے کبھی شوگر بھی نہ ہو، جو بیمار بچنا چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، ذرا زور سے بولے۔ ایک بار مصطفیٰ نے لباب دیا، کھانا 300 سے بڑھ گیا۔ وہ بدر کے اندر بازو کٹا صحابی کا، میرے آقا نے کہا تیرا بازو کہاں ہے؟ عرض کی والضحیٰ کے چہرے والے کٹ کے گر گیا۔ فرمایا تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ لے کر آیا، میرے آقا نے بازو کو پکڑا، بازو کے اس کی جگہ پر رکھنے سے پہلے اپنا لعاب لیا، لعاب لے کر لگایا، بازو کو جوڑا، پھٹیاں نہیں باندھی، پٹیاں نہیں باندھی، پلستر نہیں لگائے، ایسے لگایا۔ فرمایا ذرا ہاتھ کو جنبش دے۔ وہ کہتا یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں مرد دم تک اس بازو کو تکلیف ہوتی جس کو لعاب رسول لگا ہے، خدا کی قسم اسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کتنی مرتبہ لباب لگا؟ زور سے بولو۔ نکاح مولوی دیکھ کے دال اندے ہو پہ گج کے بولو۔ ایک مرتبہ صحابہ دوڑے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان جائے، کنویں کا پانی کھا رہا ہے، پیا نہیں جاتا۔ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کڑوا ہے، کھا رہا ہے، پیا نہیں جاتا۔ فرمایا پیچھے ہٹو۔ میرے آقا نے والضحیٰ کا چہرہ آگے کیا، اپنا لباب کنویں کے پانی کو دیا، وہ جو کڑوا تھا۔ فرمایا آپ نکالو پانی، جو بھی پیتا کہتا یا رسول اللہ یہ شہد سے میٹھا ہے۔ میں اپنے مضمون پر ہوں، میں بغداد کی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں، مت سوچنا کہ پیغام اور ہے کہ اور رہا ہے۔ میں علی کے در کا نوکر ہوں، لیکن بات تو آج علی کے بیٹے کی ہے۔ سینہ کھول کے سننا ذرا، میرے آقا نے کتنی مرتبہ لباب لگایا؟ بولو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا صحابی، اس کا بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، تیری آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچے تنگ کرتے ہیں۔ فرمایا تجھے کیا ہے؟ یا رسول اللہ سر سے گنجا ہوں نا، جب گھر سے نکلتا ہوں تو بچے مذاق کرتے ہیں کیونکہ میرے بال ہے ہی نہیں، پیدائشی گنجا ہوں۔ فرمایا قریبا اور قریبا اور قریبا۔ جب قریب گیا آقا کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گیا۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لیا، اس کے سر پر لگایا۔ خدا کی قسم وہ کہتا ہے اتنے بال آئے کہ جب تک میری موت نہیں بال جڑے رہے، اور میرے بال سفید بھی نہیں ہوئے، اور میرے بالوں سے خوشبو آتی تھی۔ کتنی مرتبہ لباب لگایا؟ وہ غارے سور کی طرف بڑھے نا، یار کو گودی میں سلایا ہے، پیر کو دبایا ہے، یار کو سلایا ہے، نیچے سے دستک ہوتی ہے کہ پیر ہٹا، ادھر سے آواز نہیں آئی، گج کے بولو، پیر ہٹا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آندھا سپا۔ میں سپا۔ آندھا تو کون ہے؟ فرمایا میں صدیق ہوں۔ آندھا پیر ہٹا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟
انہیں آخیا میں یار نو ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا میں آپ وینا پیا. انہیں آخیا تو دے اگے بھی ویکھے ہے. آپ اندر نے چولیت سوا کے آج پہلی میری ویکھے ہے. ہائے ابو بکر صدیق کو ڈنگ لگا. جب ڈنگ لگا اب روئے, آنسو گرے رخسار مصطفیٰ پہ. آقا نے آنکھ کھولی, صدیق رو رہا ہے. یا رسول اللہ رو رہا ہوں. فرمایا کیوں؟ سانپ لڑ گیا. بتایا کیوں نہیں؟ آقا جان ضروری نہیں, آپ کا آرام ضروری ہے. اچھا میرے آقا نے فرمایا پاؤں آگے کر. میرے آقا نے اپنا لواب لیا, پاؤں پہ لگایا. فرمایا ابھی بتا درد ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے دامن کی قسم درد ختم ہو گیا. کتنی مرتبہ لو آپ؟ گج کے بولو. میں آپ کو بغداد لے کر جانا چاہتا ہوں, زور سے بولو. ایک بار, ایک بار قتادہ کی آنکھ میں, ایک بار. کئی مولوی تواڈے سلوک دیدا جو تو مر گئے. تیلے لایا جے بدلے مر جائے تو مولوی ایک بھی نہ زندہ رہنا. تو تانوں وہم پہ گئے شاید زور نہ سبحان اللہ کی تے موت نہ آ جائے. آکھو سبحان اللہ. ایک بار, ایک بار, ایک بار قلعہ خیبر فتح ہونے لگا ہے. میرے آقا نے فرمایا صبح جھنڈا اس کو دینا ہے جو رب کا بھی محبوب ہے, محمد کا بھی محبوب ہے, اور فتح اس کے ہاتھ پہ لکھی ہوئی ہے. سب بیتابی میں رات گزاری. میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا. صبح ہو گئی, سب آ گئے. حضور نے ایسے دیکھا, فرمایا اے نا علی, اے نا علی. علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صوب چشم ہے. فرمایا بلاؤ. بلا کر فرمایا علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا قریب آ. علی تو میرے مصطفیٰ کے دل کا ٹکڑا ہے. علی کو چلنا, علی کو چلنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. علی کو بولنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. علی کے منہ میں نوالے میرے مصطفیٰ نے ڈالے ہیں. علی کی آنکھ کھلی, پہلا چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا. علی نے جب سنی آواز, کانوں میں پہلی آواز مصطفیٰ کی سنی ہے. میرے آقا نے فرمایا آنکھیں آگے کر, آنکھیں آگے کر. حضور نے آگے کی. میرے آقا نے لواب لیا, علی کی آنکھوں پہ لگایا. فرمایا ذرا کھولنا آنکھیں, اب بتا درد ہو رہی ہے, چبن ہے, اب بتا. آنکھیں کھولی, کہا آپ کے چہرہ بددعا کی قسم ایسے لگتا ہے کہ کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں. ہوئی نہیں. کتنی مرتبہ لواب لگایا؟ بدر کے صحابی کو کتنی مرتبہ, قتادہ کی آنکھ کو کتنی مرتبہ, جابر کی ہنڈیا کو کتنی مرتبہ, او مدینے کے کھاری کنویں کو کتنی مرتبہ, او جس کے سر پر بال نہیں تھے کتنی مرتبہ. حضرت پیر پیراں سوئے ہوئے ہیں, ظہر پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, بغداد کی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. یہ میرے نبی کا بیٹا سویا ہوا ہے, یہ زہرا کے دل کا ٹکڑا سویا ہوا ہے, یہ حسن کا لخت جگر سویا ہوا ہے, یہ حسین کی امنگوں کا ترجمان سویا ہوا ہے, یہ زین العابدین کی تہجد کی دعاؤں کا ثمر سویا ہوا ہے, یہ ابو صالح کا لاڈلا سویا ہوا ہے. مدینے کے تاجدار آ گئے, مدینے سے سواری چلی, بغداد میں آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بغداد میں عبد القادر کی خواب میں آئے, نماز پڑھیے, تھک گئے نماز پڑھ لیے. آقا علیہ السلام آئے, فرمایا عبد القادر. جی آقا. وہ تقریر نہیں کرتا. تقریر کرنا چھوٹی سی بات ہے. کہتے ہیں بندے کہتے ہیں تقریر کرنا کیا کام ہے. ارے تجھے کیا پتا, آنا پوچھ اپنے شیخ ولیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں پوچھنا. میرے آقا نے فرمایا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ آقا عجمی ہوں نا, یہ عربی ہے اس لیے. فرمایا اچھا منہ کھول. منہ کھولا, لواب کتنی, ایک مرتبہ, نہ ایک مرتبہ, پھر دوسری مرتبہ,
پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر پانچویں مرتبہ، پھر چھٹی مرتبہ، پھر ساتویں مرتبہ۔ اب مجھے بتائیں اگر کنویں کو ملے ایک مرتبہ وہ میٹھا، وہ ہانڈی میں گرے ایک مرتبہ، ہزاروں کھائے تو ختم نہ ہو، قتادہ کی آنکھ مرد دم تک سلامت رہے، ایک وہ جس کو 7 مرتبہ ملا ہے۔ میں نے کہا 3 مرتبہ کیوں نہیں؟ حضور کا تو ایک مرتبہ ہی کافی تھا، ایک مرتبہ ہی کافی تھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ میرے کان میں آواز آئی، یہ آواز کتابوں سے نہیں آئی، میرے دماغ پہ آئی، ادھر سے آئی، میں سمجھا یہ کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا 7 کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کعبے کے پھیرے 7 کیوں ہے؟ میں نے کہا 7 بار، کہتے ہیں پھر صفا مروا کے چکر 7 کیوں ہے؟ میں نے کہا 7 مرتبہ، کہتے ہیں قرآن کی منزلیں 7 کیوں ہے؟ نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھا نہیں پا رہا۔ یہ 7 بار کیوں؟ فرمایا آسمان کتنے ہیں؟ بولو ہائے 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 ہائے، کبھی وقت کی تنام میں ڈھیلی ہوتی، اسی پر تذکرہ کرتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ فلسفہ پھر کبھی کھولیں گے کہ 7 کا عدد کیوں آیا، پھر اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ شیر خدا نے آ کر کیا کیا۔ اس کو یہاں چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آرام کر رہے ہیں، آقا دو جہاں رحمت للعالمین گنبد خضرا کے بقیع حضرت ابو صالح کی خواب میں آ گئے۔ فرمایا ابو صالح دعا کریں نا، آپ بھی سوئیں تو مصطفیٰ خواب میں آ جائے۔ آپ دل سے کہیں نا، ہم دل سے آواز دیتے ہیں بیٹے کو، وہ آ جاتا ہے۔ ناراض ہو کر گیا ہو تو رو کر دل سے کہتے ہیں یا اللہ اس کو واپس بھیج دے، روتے ہیں۔ اب بتاؤ نا کبھی رو کر کہا ہے خدا کو مصطفیٰ دکھا دے؟ اپنے آپ سے پوچھو نا، کون سا دل ہے جو روتا ہے ہر روز، تڑپتا ہے اے اللہ مجھے اپنا محبوب دکھا دے؟ نہیں نہیں، صرف زبان کی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم کبھی ہم تڑپے، آقا کے لیے تڑپے جامی تو آقا آتے ہیں، آقا کے لیے رومی تڑپے، آقا جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جس نے بھی پکارا، جہاں بھی پکارا، میرے مصطفیٰ آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح آقا حکم ہو۔ فرمایا بیٹا بیٹا، اور جسے مصطفیٰ بیٹا کہہ دے، یہ تھوڑی بات ہے۔ بیٹا اللہ کریم تجھے ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تیزی سے، آپ زمیندار لوگ ہیں نا، منجی کی بات ہو رہی تھی، اب اس پر بات کرنی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت علامہ نے بڑا وسیع مقدمہ پیش کیا ہے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ آپ بھی نہ کریں تو میں کروں گا، لیکن اب ہو گئی۔ آپ بڑے پکے بندے ہیں، آپ نے دل میں گرا باندھ لئی۔ اب اگر بچوں کو کھلانا ضروری ہے تو اللہ کے نام پر دینا بھی ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کے محبوب نے ابو صالح کو کہا بیٹا تجھے اللہ کریم ان قریب وہ بیٹا دینے والا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا تو مقام محبوبیت پہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں مدرسے سے آیا، ذمہ داروں آپ کے لیے، میں مدرسے سے آیا، گھر جا رہا تھا، رستے میں ایک ہل چلا رہا تھا، زمین میں 2 داند آگے بدے ہوئے تھے، پیچھے ہل جڑی ہوئی تھی، زمین کا سینہ چاک کر رہا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب دیکھا یہ منظر کیا ہے، یہ انکل کیا کر رہے ہیں، چاچا جی کیا کر رہے ہیں، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے شیخ عبد القادر جیلانی، فرمایا بزرگو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹا زمین کا سینہ چیر رہا ہوں، اس میں بیج ڈالوں گا، پھر اناج کھلے گا، پھر زمانہ کھائے گا۔ حضرت شیخ نے کہا پھر بزرگوں مجھے بھی تھوڑی سی اجازت دو تاکہ میں بھی اس حل کو چلانے میں اپنا حصے کا کام کر لوں۔ فرمایا آ جاؤ۔ اب جنگی جانتے ہیں نا جو حل کے اوپر ہوتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑا۔ جب حضرت شیخ نے جانوروں کو کہا نا چلے چلے، سمجھ گئے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جنگی اتے ہاتھ رکھیا،
تے آکھا چل بھائی تے دوویں داندا نے منہ پیچھا کر لیا انج کر کے آندے نے عبد القادر تیرے رب نے زمینہ وان واسطے نہیں کلیا انساناں دے دل آباد کرنے واسطے بھیجیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اینی گل سنی پسینہ آ گیا اے ڈنگر میری زبان نال میرے نال گلاں پہ کردے نے تھوڑی جی گھبراہٹ ہوئی گھر لگائے تے ماں دا احترام اینا ہے سا چڑھیا ہے تھوڑا جا چہرے تے پسینہ ہے آندے نے جے ماں کول گیا تے ماں پریشان ہو جائے گی وہ اینا بھی دکھ نہیں دیندے تے آج دا پتر ساری رات باہر رہ کے ماں دا کلیجہ ساڑدا ہے پیڑے کم کر کے ماں دا کلیجہ ساڑدا ہے حضرت شیخ کہندے نے چہرے تے پسینہ سا چڑھیا ہے گھبراہٹ جی تھوڑی جی اماں پریشان ہوگی کہندے میں چھت تے چلا گیا تھوڑی دیر بہنا سکون ہو جائے پھر ماں کو جانا جدو چھت تے آئے تے کہندے نے میں جیلان چاہ تے چھت تے ہاں تے بڑی دور مکہ ہے عرب اتھو دور ہے کہندے نے عزا خدا عزا و جل دی قسم ہے جدو میں چھت تے آیا میری اکھاں دے سامنے رب دا کعبہ آ گیا ہے تے لوگ اللہم لبیک لا شریکہ لکا لبیک پڑھ دوں پہ میں حیران ہو گیا کعبہ کتھے جیلان کتھے میں سمجھ گیا عبد القادر تیری زندگی دا مقصد ہو رہے نیچے گئے آکھیا اماں جی فرمایا پتر کی گل ہے کہنے لگے میں جانوراں کول سنیا ہے وہ میرے نال گلاں کردے نے میں کوٹھے چڑھیاں تے کعبہ اکھاں دے سامنے آ گیا فرمایا پتر پھر کہنے لگی مینوں دین واسطے چھڈ دیو دین دے واسطے وقف کر دیو جدو یہ گل کیتی تے حضرت عبد القادر دی عمر سی 18 سال کنی عمر سی کنی عمر سی 18 سال جوانیاں مانو کنی عمر سی تے آپ دی والدہ دی عمر کنی سی 78 سال 78 سال تے آکھیا ماں جی پھر مینوں دین واسطے وقف کر دیو فرمایا بیٹا وقف کر دیتا ہے آپ چلے گئے علم حاصل کیتا علم حاصل کر کے تے مسیتے آ کے پیر بن کے نہیں بیٹھے جنگلاں چلے گئے کئی سال مجاہدات گزارے مشاہدات گزارے چلا کشیاں کیتیاں سال سال کھانا ترک کیتا گھاس دے تنکیاں تے گزارا کرتے رہے خدا دی قسمیں اس حالت دے وچ کہ آپ دے جسم دا ہر حصہ جدو یاد خدا چ مستغرق ہو گیا آپ دے جسم دے ہر حصے چو خدا دی آواز آن لگ پئی پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر شہر دا رخ کیتا آپ کو پوچھیا بس میرے 2 بول رہ گئے آپ کو پوچھیا حضور کو چنگا جا وظیفہ دسو بھائی وہ بندہ بولے جنہوں وظیفہ چاہیے انہیں آکھا تسی غوث کیویں بن گئے ہو انہیں آکھا میں اللہ دی بارگاہ پڑھیا او جی پڑھیا سانو بھی دسو سی بھی کچھ بن جائیے فرمایا دس دینے ہاں پر وہ ایڈے ٹھلے نہیں سنو آندے سن سبحان اللہ انہیں آکھا سب تو بڑا عمل جڑا ہے وہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر جدو تیرا دل کرے کہ رب تیرے نال کلام کرے تے قرآن پڑھیا کر تے جدو تیرا دل کرے تو رب نال گلاں کرے او دو نماز پڑھیا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رات پوری رات ایک رات چ مکمل قرآن عشاء پڑھ کے شروع کیتا ہے فجر تاں پڑھی ہے قرآن پورا پڑھیا ہے 15 سال کنے سال تے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت محبوب المشائخ حضرت صاحبزادہ پروفیسر پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب گیلانی میں آن لگا تے میں انہوں نے اے دستار دیتی بن کے دیتی ایک بنی میں گھر رکھایا اے دن انہوں نے جمعہ پڑھایا میں انہوں نے اے لے لا تو اور میں کہا تسی کول بھی رکھ لو کوئی آنے نہیں اے میں کراچی تو ملی ہے اے میں بریلی شریف تو آئی ہے وہ کنیاں دستاراں دا تھبا لا کے میرے بریف کیس نو پڑھیا ہے تے میں ٹوپی سکی پاندا ہاں میں اس کام وچ انہاں نے پا دیتا ہے تے انہاں دی محبت نے سانو انج دا صوفی بنا چھڑیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ جنت جڑی اللہ دی ہے جنت کی دی ہے ترجمہ کر کے جان تواڈی چھڑ دیا جنت کی دی ہے تلکل جنت اللہ تی جنت دا مالک کون ہے اللہ
تے اندہ جنت بنائی میں ہی ہے بھی میری ہے ملکیت بھی میری ہے لیکن میرے بندے جنہ عبادتاں کیتیاں نے میں اے دی وراثت انہاں بندیاں دے نہ کر چھڑی ہے جنت میری ہے پر میں اختیار انہاں دیتا ہے جنوں چاندے انہوں لے جاؤ جنوں چاندے ہو انہوں لے جاؤ تسی آستانہ عالیہ تے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ اس آستانے دے فیض نو پوری دنیا تے عام کیتا ہے خدا دی قسمیں لکھاں دیوانے نے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اے آستانہ علیہ دے فیض نو قیامت تک جاری و ساری رکھے حضرت پیر سید واجد علی شاہ صاحب گیلانی آپ دے منصوبہ جات نو آپ دی تحریک نو آپ دی فکر نو آپ دے سوچ نو پوری دنیا اتے غالب کرے اچھائیے چھے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا شفین درست